چیلسی اسٹریئر ڈبل بیسسٹ ہیں اور یہ پی باڈی کنزرویٹری میں ان کا پہلا سال ہے. میں دن میں 3 گھنٹے پریکٹس کی کوشش کرتی ہوں. ساتھ ہی عام طور سے چند گھنٹے روزانہ دوسرے ریہرسلز بھی ہوتی ہیں. دیر تک اور مسلسل پریکٹس کرنے کی وجہ سے انہیں درد رہنے لگا. میرے بازو میں پہلے بھی درد رہا ہے لیکن میری کلائی میں پہلے کبھی درد نہیں تھا اور اب میرے بازو میں پہلی والی جگہ پر نیل پڑ گیا ہے. اسٹریئر کے ٹیچر نے انہیں کیمپس پر واقع سینٹر فار میوزک اینڈ میڈیسن کلینک جانے کا مشورہ دیا. ادارے کی سریب بیش ٹپگرے کہتی ہیں کہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کے موسیقار کتنا زیادہ زخمی ہوتے ہیں اور ٹینڈنائٹس یا موچ آ جانا عام چوٹیں ہیں. 4 out of 5 musicians who play an instrument will get 5 میں سے 4 ساز بجانے والے اپنے کریئر میں کم سے کم ایک بار ضرور زخمی ہوں گے. ایک اس سے صحت یاب ہو کر دوبارہ موسیقی بجانے کا کام کرے گا. 2 صحت یاب ہو کر موسیقی تو بجائیں گے لیکن انہیں دائمی مسائل رہیں گے جو شدت اختیار کر سکتے ہیں اور بدقسمتی سے کوئی ایک اپنا فن چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا. discontinue their art because of injury. بیش ٹپگرے ایک میڈیکل ڈاکٹر ہیں جو گٹار بھی بجاتی ہیں اور ساز بجانے کی خوشی اور درد دونوں کو ہی سمجھتی ہیں. That nerve اس پوزیشن میں یہاں نرو یعنی پٹھا مڑ رہا ہے, یوں اس پر دباؤ پڑ رہا ہے. ایسوسیٹ ڈین سارا ہوور کہتی ہیں کہ کیمپس پر کلینک ہونے سے طلباء کو پیغام ملتا ہے. اس سے انہیں احساس ہوتا ہے کہ اس بارے میں بات کرنا غلط نہیں. پریشانی کی صورت میں ٹیچر کے پاس جانا ٹھیک ہے. انہیں اسے اکیلے نہیں سہنا. مجھے پتا چلا کہ مجھے پریکٹس کے دوران وقفہ دینا چاہیے کیونکہ باہر ہو جانے سے بہتر ہے کہ آپ بریک لے لیں. اور اب جان ہاپکنس کے نیورولوجسٹ اور بایو میڈیکل انجینئرز ایک اسمارٹ گٹار بنانے پر کام کر رہے ہیں جو گٹارسٹ کی انگلیوں اور بازو پر پڑنے والے پریشر کو ناپ سکے گا. سریب بیش ٹپگرے کہتی ہیں اس طرح سے موسیقاروں کو اپنا فن انجوائے کرنے اور ساز بجانے میں مدد ملے گی بغیر خود کو زخمی کیے. فائزہ المصری کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ.